اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. اسی کی تفسیر جو ہے ہمارے تمام جو ہے بزرگ دین ہیں اسی آیت کا جو ہے مظہر ہے. کیونکہ آج بحریہ میں حضرت بندگی میں سے خنیر بارہ بنی اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ جو بندگی میرا سے شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں, ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کے پڑ پوتے. اور ہمارے یہاں کے بزرگ حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور لالگڑھی کے صاحب زیرہ حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ کے آپ والد, یاد رکھیے بچوں کے ہنستے, یہاں کے جو بزرگ ہیں حضرت شاہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ نصرت رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو ہے یہ والد بزرگوار ہیں, ان کے آج بحریہ میں بندگی میں سید خنیر بارہ بنی اسرائیل جن کا نام ہے. آپ کا نام جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفہ دوم داماد جو اسلام کے بدل شہید ہوئے بندگی میں سے شاہ خنیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا گیا. اس طرح سے کہ بندگی میں شاہ خنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت پہ جب جنگ کا دوسرا دن تھا, آپ کے ایک فقیر بندگی میں ایک صحابی بندگی میں ملک گوہر شاہ فولادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں آنے کے لیے تاخیر سے آئے, اب دیر سے آئے. تو جب میدان جنگ میں دیر سے آئے تو بندگی میں نے حضرت ملک گوہر شاہ سے پوچھا کہ کس وجہ سے جو ہے آپ کو دیر ہی آنے. تو کہا خنکار بندے کے یہاں جو ہے 8 سالہ دختر ہے, 8 سالہ بچی ہے, وہ ابھی جس کا نام ہے, وہ جو ہے مجھے ضد کر رہی تھی, مجھے پکڑ لی تھی کہ مجھے آپ جو ہے میاں کا مرید کراؤ, اسی کے بعد جو ہے آپ کو جانے دیں گے, مجھے لے چلو اور میاں کا جو ہے مرید کرو. اب کیونکہ بچی اس حالات سے جو ہے واقف نہیں تھی, وہاں پہ جو ہے باہر میدانی جنگ جو ہے وہاں پہ کارساز ہے, تو اس لیے جو ہے بچی کو منانے کے واسطے وقت لگا اور جو ہے میں آیا. تو میاں نے فرمایا کیوں نہیں بچی کو یہاں پہ لا لی, جاؤ اسی وقت جو ہے بچی کو یہاں پہ لے کر آؤ. تو اسی وقت پہ وہ 7-8 سال کی بچی کو جو ہے وہاں پہ لایا گیا اور بندگی میں رضی اللہ عنہ نے اس بچی کو جو ہے اپنا دم دیا ہے, تلقین کیا. بندگی میں رضی اللہ عنہ اس بیٹی کو جو ہے اس بچی کو دم دیا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے عورت کو بھی جب دم پہنچتا ہے ذکر کا, بندگی میں ان کا فیض پہنچتا ہے, وہ اس کو رائے گا نہیں جاتا. اسی بچی کا نکاح بندگی میرا سیدنا شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ عنہ سے ہوا. حضرت شاہ حسن عنہ کی پہلی بیوی بندگی میں ان کی بیٹی بی بی راج رقیہ, اور دوسری بیوی یہی بیٹی یہی بچی ملک گوہر شاہ فولادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وا صاحبہ, جن سے جو ہے 2 فرزند ہوئے. پہلے بندگی میں سے یوسف بارہ بن اسرائیل جو حضرت شاہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں, جو مشرات کے صاحب زیرہ ہیں, ان کے والد جو ہے حضرت بندگی سے یوسف بارہ بن اسرائیل, اور دوسرے فرزند جن کے آج بحریہ میں بندگی سے خنیر بارہ بن اسرائیل. جب آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی, ماں کو خواہش ہوئی کہ اپنے مرشد اپنے آقا کا جو ہے نام رکھا جائے, میاں سید خنیر جو ہے نام رکھا جائے. تو نام رکھنے سے پہلے بندگی دیکھیے کیسے جو ہے اس وقت کے دین سراپا ادب ہے. بندگی شاہ یعقوب حسن ولایت رضی اللہ عنہ جب زوجہ نے بیوی نے جو ہے اس خیال کا اظہار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ جو ہے پہلے بندگی میں کہ فرزندوں سے جو ہے اجازت طلب کرو, حضرت شاہ خنیر رضی اللہ عنہ کے جو ہے فرزندوں سے اجازت طلب کرو. تو وہاں پہ بول بھجوایا گیا بندگی میں ان کے فرزندوں سے حضرت شہاب الدین شاہ الق رضی اللہ عنہ کے پاس. تو آپ نے جو ہے اجازت دی, کہا کہ جو ہے نام رکھ لو لیکن بچے پہ جو ہے مشقت پڑے گی. اس نام کی وجہ سے جو ہے بچے پہ جو ہے کافی جو ہے تکالیف جو ہے ڈالے جائیں گی, کیونکہ جو ہے بہت اونچا مقام ملے گا. بندگی میں رضی اللہ فرماتے ہیں بندہ جو ہے سراپا گالیوں کا جھاڑ بن چکا ہے, بہت تکالیف بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کی جو زندگی گزری ہے وہ آپ سب سنے ہیں واقعات. تو اجازت دی گئی اور کہا بھی گیا کہ اس نام کی وجہ سے جو ہے وہ بچے پہ وہ اثر آئے گا, کہ بچے پہ جو ہے مشقت پڑے گی. تو یہ 2 بھائی اس بیوی سے 2 فرزندہ بندگی سے یوسف بارہ بن اسرائیل اور بندگی سے خنیر بارہ بن اسرائیل. تو اسی بنا پہ بندگی میں رضی اللہ عنہ کے بعد ہماری قوم میں یہ گھرانے میں اسلام کے پاس اور بندگی کے پاس پہلا نام سید خنیر رکھا گیا تو انہی کا ہے, یا سید خنیر رکھا گیا. اور عرفیت خانجی میں رکھی گئی, عرفیت آپ کی جو ہے خانجی میں رکھی گئی. یہ بچے جو ہے 14-15 سال کے ہوئے ہیں. حضرت شاہ حسن رضی اللہ عنہ نے جو ہے اپنے 8 فرزندوں میں سے 5-6 فرزندوں کو جو ہے الگ الگ جگہ جو ہے تربیت کروایا. اپنے بڑے فرزند بندگی سے اشرف بارہ بن اسرائیل کو حضرت شہاب الدین شاہ الق کا مرید کرایا. بندگی سے خنیر بارہ بن اسرائیل جو ہماری بندگی سے اسحاق بارہ بن اسرائیل جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں, ان کو بندگی عبدالکریم نوری کا مرید کروایا. اور اسی طرح یہ 2 فرزندوں کو بندگی سید یوسف اور بندگی سید خنیر بارہ بن اسرائیل کو بندگی میں سید محمود سیدنی خاتون کا جو ہے مرید کرایا. اور 14-15 سال ہی کی عمر 3 بچوں کو کہا گیا کہ جاؤ اور جو ہے سیدنی خاتون رضی کے پاس جو ہے ان کے پاس فقیری کو ان کی صحبت میں جو ہے بھجوایا گیا. پوچھنے پر کہ کیا یہاں پہ گھر میں جو ہے موجود نہیں ہے مہدی اسلام کا فیض, کیا یہاں پہ موجود نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہاں تو تمہارا ہے ہی, لیکن مرد وہ جو باہر سے کما کر لائے. اور یہ بھی کہا
کہ ان کے والد نے جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے نام پر جو ہے اپنے آپ کو 3 جگہ قربان کیا ہے، جاؤ اور ان کے فرزندوں کی جو ہے خدمت کرو۔ تو یہ 2 فرزند بندگی سید یوسف بارہ بن زید 17-18 سال کے دونوں بھائیاں تھے، اس عمر میں جو ہے بندگی میں سید محمود سید خاتون شجرت ان کے پاس جو ہے جاتے ہیں بحیثیت فقیر کے، وہاں پہ جو ہے فقیری کرتے ہیں۔ اور اس وقت کا جو طریقہ تھا، جو نظام تھا، دیکھیے ہماری انا کو مٹانے کے واسطے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو جو ہے ورنہ تعلیمات وغیرہ تو جو مل جاتی ہیں، لیکن ایک کامل کی سخت ضرورت ہوتی ہے ہماری انا کو فنا کرنے کے واسطے۔ تو وہی اور سراپا ادب بنانے کے واسطے بندگی جو سکھائی جاتی ہے، وہ سراپا جو ادب ہوتا ہے، وہ جو ہے ایک دائرے میں وہی نظام تھا ہمارے پاس، ہمارے مرشد کے پاس جو ہے، ہمارے مرشدین کے پاس وہی تعلیم دی جاتی تھی، اسے سراپا جو ہے بندگی سکھائی جاتی تھی، ادب سکھایا جاتا تھا۔ اور اسی سکھانے کے واسطے اور اسی انا کو فنا کرنے کے واسطے جو ہے فقراء کرام سے جو ہے کام کاج لیا جاتا تھا۔ میاں سید یوسف بارہ بن اسرائیل اور میاں سید خنویر بارہ بن اسرائیل شیخ حضرت ان کی جو ہے فرزندہ ہیں۔ ایک بھائی کو جو ہے جنگل سے روز لکڑی لانے کا کام سپرد کیا گیا تھا، اور ایک بھائی کو جو ہے دیواروں کی داغ دوزی وغیرہ کا جو ہے کام سپرد کیا گیا تھا، کیونکہ دائرے میں جو ہے دائرہ مطلب ایک محلے کی شکل تھی۔ حضرت شہاب الدین شاہ بولا کے دائرے میں 1800 فقراء تھے، تو کم و بیش حضرت سید خاتون کے دائرے میں بھی جو ہے بعد میں اسی طرح جو اتنے فقراء کرام سے ہوں گے، تو ہر روز کچھ نہ کچھ کام رہتا تھا، ان کے گھر بنانا کرنا، تو مزدوری کا کام دیکھیے اس طرح سے جو ہے یہ کام لیا گیا۔ 18 سال تک جو ہے دونوں سے فقیری لی گئی، پوری خدمت لی گئی۔ کہا جاتا ہے اس وقت 18 سال تک انہوں صرف ایک ہی جوڑے میں تھے، ان کے جو ہے یہ جو پگڑی وغیرہ تھی اور جو ان کا لباس وغیرہ تھا وہ تار تار ہو چکا تھا۔ 18 سال تک جو ہے ان سے فقیری لی گئی، ان کو جو ہے پورا گھسایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ارشادی دے کے جو ہے ان کو الگ دائرہ باندھنے کی اجازت دی گئی۔ پہلے بندگی سید خنویر بارہ بن اسرائیل جو ہے اپنے بڑے بھائی ہی کے جو ہے دائرے میں تھے، بندگی سید یوسف بارہ بن اسرائیل کے دائرے میں تھے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے علیحدہ دائرہ باندھا ہے بندگی سید خنویر بارہ بن اسرائیل کا۔ لیکن جیسا کہ کہا گیا تھا اس بچے پہ جو ہے زیادہ مشقت پڑی، کافی جو ہے مشقت ہوگی۔ اب دیکھیے واقعہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے جو ہے رکھتا ہے۔ آپ جو اپنے بڑے بھائی کے دائرے میں تھے بندگی سید یوسف بارہ بن اسرائیل، جن کی عرفیت جو ہے میٹھا بھائی تھی، ان کے دائرے میں تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے بندگی سید یوسف بارہ بن اسرائیل نے جو ہے ایک دعوت کی، غالباً میں اسلام کا عروج کیا، کچھ دعوت بھی کی، اور فقراء کرام کو جو ہے بلوایا گیا تھا، اپنے چھوٹے بھائی کو بھول گئے، بندگی سید خنویر حاجی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھول گئے۔ تو اب یہ اللہ علیہ کی نظر دیکھیے، کھانا ختم ہونے کے بعد فقراء نے یاد دلایا یا آپ کو یاد آیا کہ جو ہے چھوٹے بھائی کو بلانا بھول گئے، تو جلدی فقراء کو کہا کہ جو کچھ کے بچا ہوا ہے بھیجا دو۔ تو بالکل کھرچن جو ہے بچی ہوئی تھی، اسے جو ہے کھروچ کی جو ہے توشہ بنا کے بھجوایا۔ اب دیکھیے عورتیں بندگی سید خنویر بارہ بن اسرائیل کی زوجہ کے پاس جو ہے وہ توشہ آیا گیا۔ تو جب وہ توشہ آیا گیا، میاں سید خنویر خان جی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے چارپائی پہ سر سے پیر تک جو ہے آپ اوڑھے کے جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، اور بیوی جو ہے وہ فقیر سے جو بات کر رہی ہیں، وہاں سے پردے ہی میں جو ہے بات کر رہی ہیں۔ ایک تو جو ہے دائرے میں جو ہے بلانا بھول گئے، دعوت میں بلانا بھول چکے تھے، اس کے بعد جو ہے بھجا رہے ہیں، یہ کھرچن بھجا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت جو ہے مکالمہ سن رہے ہیں بندگی سید خنویر بارہ بن اسرائیل۔ تو آپ نے بیوی چاہ رہی ہے، بیوی کو غصہ ہے کہ جو ہے بڑے بھائی جو ہے دعوت میں بلانا بھول گئے، اس کے بعد جو ہے بھجوایا تو بھجوایا کھرچن بھجوائی، اور لیکن بھجوایا گیا اللہ جیا بول کے۔ تو خنویر بارہ بن اسرائیل رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے چادر سر سے ہٹائی، اس کے بعد کہا کہ جملہ کہا، بیوی اگر میٹھا بھائی نے بھجایا ہے تو واپس کر دو، اگر خدا نے بھجایا ہے تو قبول کرو، اگر اللہ نے بھجایا ہے تو قبول کرو کچھ بھی۔ تو یہ لوگوں کے واسطے جو ہے ہر چیز ایک ہو چکی تھی، یعنی مطلب عزت دینا، ذلیل کرنا، خوشی، غم، یہ اللہ والوں کے واسطے ایک ہو جاتا ہے۔ اب ان کو بلاؤ مت بلاؤ، عزت دو نہ دو، اٹھو ان کے واسطے اٹھو یا ان کے واسطے نہ اٹھو، سب ان کے واسطے ایک ہو جاتا ہے۔ جو فقیر میں جو سکھایا جاتا ہے تمام کے تمام جو ہے ان کے انا کو جو ہے فنا کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہی ایک جملہ کہا۔ نظر دیکھیے کہاں پہ، نظر جو ہے بندگی سید یوسف بارہ بن اسرائیل پہ نہیں ہے، نظر اس کھرچن پہ نہیں ہے، نظر خدا کی ذات پہ۔ اللہ نے بندگی میں سید یوسف بارہ بن اسرائیل کو بھلوایا ہے، اللہ نے اس وقت پہ یاد دلایا ہے، اللہ نے وہ کھرچن بھجوائی ہے، یہ سب جو ہے ذریعے ہے۔ تو صاحب کہا بیوی سے کہ بیوی اگر میٹھا بھائی نے بھجایا ہے تو واپس کر دو، اگر خدا نے بھجایا ہے تو قبول کر۔ ہاں بس جو اللہ دیا کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سامنے سے جو ہے نظر ہٹ جائے، نظر جو ہے سیدھا اللہ پہ جائے۔ تو یہی تعلیم ہم دائروں میں دی جاتی تھی، نیستی انکساری عاجزی کا جو ہے پتلا تھے، نمونہ تھے لوگ۔ بندگی سید خنویر بارہ بن اسرائیل کا جب دائرہ جو ہے علیحدہ ہوا، آپ کے پاس کافی فخر و فاقہ، بہت زیادہ فخر و فاقہ رکھا تھا۔ بڑے بھائی کا دائرہ قریب ہی میں تھا، لیکن ان کے پاس جو ہے کافی بڑے بڑے مریدین تھی، ان کے پاس اللہ دیا کافی زیادہ آتا تھا، اور جو ہے اللہ دیا آتا تھا وہ۔ آپ کے جو ہے لباس بھی جو ہے کافی مرشد کا، دائرے کے مرشد ہیں، مرشد کا لباس بھی جو ہے کافی بوسیدہ رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک فقیر نے کہا میاں آپ جو ہے
آپ کے بڑے بھائی اتنا شاندار لباس پہنتے ہیں, آپ جو ہے کچھ اچھا سا لباس بنوا لیجیے. تو کہا میٹھا بھائی کو جو ہے خدا دیتا ہے اور وہ پہنتے ہیں, مجھے اگر آئیں گے میں بنواؤں گا تو اس کی جو ہے پوچھ ہوگی. خدا دیا نہیں رہا ہے, پیسے دوں گا تو میں بنواؤں گا. اتنا اختیار تک رہتے تھے, بے اختیار رہتے تھے یہ لوگ. مطلب اللہ دیا آیا تو وہ پہن لی, اللہ دیا کچھ آئے پھر اس سے پیسے بنائے, مطلب اپنی خواہش پوری کی. ان کو جو ہے سوال نہیں ہوگا, کیونکہ دنیا اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں جو حلال ہے اس کا حساب ہوگا, حرام پہ عذاب ہوگا. جو حلال ہے اس کا حساب ہوگا, اس کیا تم نے اس کا کیا کیا ہے. اور جو طیب ہوتا ہے یعنی بے اختیار آتا ہے, آپ کو گمان بھی نہیں تھا کہ کہاں سے آئے گا کب آئے گا, لیکن اللہ دیا سڈن آپ کو جو ہے آ گیا, اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. تو بندے کے صرف یوسف بن اسرائیل کو جو ہے طیب آ رہا تھا تو وہ پہن رہے تھے بغیر گمان کے. یہاں پہ جو ہے فخر و فاقہ چل رہا ہے, اگر کچھ پیسے آئیں تو فقیر کہہ رہے ہیں کہ جو آپ اپنا لباس بنوا لیجیے, تو کہہ رہے ہیں اس کا حساب ہوگا. ان کو حساب نہیں ہوگا, اسی لیے میں بنواتا نہیں. تو آپ کا لباس اکثر تار تار رہا کرتا تھا. اور ایک مرتبہ کا واقعہ بھی ہے کہ دونوں کے دائرے یہ بھائیوں کے دولت آباد میں تھے. مرشد اعلیٰ بندگی میں سید محمود سید خاتون مرشد, ان کا دائرہ جالور میں تھا. تو بندے سے یوسف بن اسرائیل کا سال میں ایک مرتبہ جو ہے تمام کا تمام جو عشور مرشد کیسے جمع کرتے تھے, وہ جو ہے جب عشور جمع ہو جاتا تو ایک فقیر کے ہاتھ سے جو ہے وہ بھجوا رہے تھے جالور کو اپنے مرشد کے پاس. تو بنڈی میں کافی جو ہے سارا جتنا بھی عشور جمع ہوا تھا وہ سب جمع ہو کے جو ہے وہ لے جانے والے فقیر جو ہے بنڈی میں لے جا رہے تھے. تو انہوں نے خیال کیا جاتے جاتے جو ہے خانجی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جو ہے پوچھ لیتے ہیں, حضرت سے بھی, کہ ان کے پاس بھی اگر کچھ مرشد کو وہیں پہ جا رہا ہوں, کچھ عشور دینا ہے, ان کا حق ہے تو پہنچا دیتے. تو جا کے جو ہے پوچھا تو حضرت نے کہا ہاں ہے. تو کہا جاتا ہے اس وقت کی جو چمنی تھی سال بھر میں جو کچھ بھی عشور آیا تھا وہ ایک سکہ اس وقت کا آپ نے جمع کر کے رکھا تھا اپنے مرشد کے ہاتھ. کہا یہ مجھے مرشد کو جو ہے دے رہا. ایک بھائی کے بعد دیکھ لیجیے بنڈیاں بھر کے جو ہے جا رہے ہیں عشور, اور ایک کے بعد جو ہے بالکل اس وقت کی جو چمنی وغیرہ تھی, مطلب سال بھر کچھ نہیں آیا, کافی سخت فقر و فاقہ چل رہا تھا. اور جو کچھ کے اس میں سے آیا تھا وہ تھوڑا تھوڑا جو بھی کمائے تھے, جو بھی آپ نے جو عشور رکھا تھا وہ جو ہے آپ نے اس فقیر کو دے دیا. ایک اس وقت ایک سکہ, ایک چمن اس وقت. تو وہ فقیر جو ہے اپنی جو ہے پگڑی میں رکھ لے کے جو ہے وہ سکہ چلے گئے, اور جو ہے وہاں پہ جا کے بندے سے یوسف بن اسرائیل کا جو کچھ عشور تھا وہ پہنچا, جن کا عشور جو ہے بھول کے چکے تھے. تو خاتم مرشد رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہا, پوچھا آپ نے کہ میٹھا بھائی کا تو عشور پہنچا دیے, میرے میاں کا عشور کہاں ہے؟ تو بحرا نے کہا ان کا آپ کے میاں؟ تو کہا ہاں میرا میاں خانجی میاں, میرے میاں کو عشور کا ہے. تو جب فقیر نے کہا یہ سکہ انہیں کا ہے, تو حضرت کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے خاتم مرشد کے, اور آپ نے جو ہے اس سکے کو جو ہے اپنے ہونٹوں میں پکڑ لیا, اور آ کے جو ہے بیوی سے کہا کہ جو ہے خانجی بھائی جو ہے بہت مشقت میں ہے اور تکلیف میں ہے, اس سے جو ہے اب کھانا بنواؤ اور جو ہے مجھے کھلاؤ. اس سے جو ہے سودا منگوایا گیا, کھانا بنوایا گیا, اور مرشد خود جو ہے کھائے ہیں. ایسی محنت و مشقتوں سے جو ہے یہ لوگ گزارے ہیں, کیونکہ یہ لوگ ڈیڈیکیٹڈ تھے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں, سراپا اللہ کی محبت میں. ان کا اوڑھنا بچھونا, چلنا پھرنا, فاقہ لینا دینا, ہر چیز اللہ کی محبت میں تھا. ہمارے بزرگین یہی تھے, یہ ہماری قوم کی صفات ہے. اللہ واسطے محبت, اللہ واسطے نفرت, ہر چیز اللہ واسطے. بنی خنمیر بارہ بنی اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں ہمیشہ یہی فقر و فاقہ سختی وغیرہ رہی ہے, کیونکہ دنیا اسی طرح جو اللہ والوں کی گزر جاتی ہے. اور جو بحریام وغیرہ کا بھی جو ہمارے پاس کا جو طریقہ ہے, آپ کو اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا, امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے حضور میں بحریام کا طریقہ یہی تھا, کھچڑی وغیرہ بنوائی جاتی, جو کچھ کی نیت وغیرہ کرنا ہوتا اس حساب سے جو ہے تقسیم کر جاتا تھا سبھی. پھر بعد میں بحریام اسی طرح ہوتی تھی, بنوایا جاتا تھا, مرشد جو کچھ کے تصورات وغیرہ کرنا ہوتا کر دیتے. اس کے بعد جو ہے ایک فقیر جو ہے بانٹتے تھے, دوسرے تمام کے تمام بیٹھے رہتے تھے, آ کے لیتے نہیں تھے, بانٹ دیا جاتا تھا. بندگی ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ کے دور میں, تابعین کے دور میں, آپ کے دور میں جو ہے آپ کے دائرے میں کافی سخت فقر و فاقہ تھا. بندگی میں شیخ النیر کے فرزند حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ عنہ, تو ان کے پاس جو ہے جب بحریام آئی تو پکانے کے واسطے کچھ موجود نہیں تھا, چند نان کے ٹکڑے تھے. تو آپ نے اس نان کے ٹکڑوں کو جو ہے ریزہ ریزہ کیا, نان ریزہ جو کہتے ہیں, نان کے ٹکڑوں کو ریزہ ریزہ کیا. اس کے بعد جو ہے سبیت کروایا. وہی مرشد اسی طرح بیٹھتے, یہ جو کرنا ہو کر دیتے, اس کے بعد جو ہے سبیت کر جاتے. بندے سے خنمیر بارہ بن اسرائیل کے دائرے میں جب فقر و فاقہ چل رہا تھا ایک بحریان کے موقع پر, تو اتنا سخت فقر و فاقہ تھا کہ اب جو ہے وہ نان بھی جو ہے موجود نہیں تھی, یہاں پہ جو ہے اتنی نان بھی موجود نہیں تھی کہ فقراء میں جو ہے سبیت کی جاتی. تو آپ کے پاس بالکل مختصر موجود تھا. تو آپ نے اس طرح ہمارے پاس کا طریقہ ہے, ایک تشت میں جو کچھ کہ تھوڑا سا اناج موجود تھا وہ لیا اور کپڑا ڈھانپا, اور کہا تمام فقراؤں سے کہ سب آئے اور جو ہے اپنا اپنا حصہ لیتے جائیں. اللہ نے برکت دی, تھوڑا تھا تمام کے تمام دائرے والوں کو جو ہے پہنچائے.
وہیں سے جو ہے یہ تقلید ہے اسی کے بعد سے کہ جو ہے مرشد بیٹھتے ہیں اور جو ہے تمام فقراء جو ہے اور اس کے بعد قاسبین وغیرہ جو ہے آ کے نظر لیتے ہیں. طریقہ رہا ہے اوپر سے ہمارے پاس یہ بزرگین کا طریقہ رہا ہے. فقراء کرام کو سویت کے 4 حصے ڈالے جاتے ہیں, مطلب فیض زیادہ ڈالا جاتا ہے. قاسبین کو 3, عورتوں کو 2 اور بچوں کو 2. اسی طرح جو ہے سویت میں اسلام کو جو ہے فیض ڈالا جاتا ہے. بہرحال ان بندگان خدا کی زندگی سے ہم یہی سیکھنا ہے کہ زندگی کی جو ہے قدر کرنا ہے. انہوں نے جس طرح سے جو ہے اللہ کے واسطے جو پیدا ہوئے تھے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں. بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی جو ہے رائے گا نہ جائے, اللہ ضائع نہ کرے. جس مقصد سے اللہ پیدا کیا, مہدی موعود علیہ السلام کے قوم میں ڈالا, اللہ وہ مقصد کو جو ہے پورا کرے, اسلام کا فیض نصیب کرے, اس کے دیدار سے مشرف کرے.